جب تک کہ ناپامال ہو جذبات کا عالم، جب تک کہ ناپامال ہو جذبات کا عالم، چھایا ہی ہوا رہتا ہے آفات کا عالم۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ اب ادھر آ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک خواہشات کا عالم انسان پر غالب ہے، دنیا کی خواہشات کا، اس وقت تک یہ آزمائش میں ہے، یہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ یہ تو سب کچھ ختم کر کے ایک خواہش ہو کہ میں اس تک پہنچ جاؤں، وصول اللہ حاصل ہو جائے، میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ جب تک یہ جذبہ، صرف یہ جذبہ جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان آزمائش میں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اب اس دوران اس کے خواہشات بھی، دنیا کی خواہشات بھی آ رہی ہیں، میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، تو یہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے گا؟ یہ ساری خواہشات کو رکھ دے، پھر نماز پڑھے، ایک ہی خواہش ہو کہ میرے رب سے ملاقات ہو جائے، پھر نماز کی حقیقت ملے گی۔ یہی حال ہر عبادت میں ہے، اور یہی حال زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ اگر ایک خواہش ہوگی نا، میرا رب خوش ہو جائے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، پھر دنیا کا جو بھی کام کرے گا تو وہ کام اس کے لیے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوگا، بلکہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ، یہ خواہش نصیب فرمائے، دنیا کی خواہشات کے غلبے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ جی، طے ہی نہیں جس نے کیا خطرات کا عالم، طے ہی نہیں جس نے کیا خطرات کا عالم، نادیدہ ہے اس کے لیے برکات کا عالم۔ اس کا مطلب یہ ہے، خطرات کا عالم جس نے طے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ انسانی خواہشات ہر لمحہ انسان پر حملہ کرتی ہیں۔ بھوک لگ رہی ہو، حلال حرام، حرام سامنے، حلال نہیں مل رہا، یہ ایک راستہ ہے انتہائی خطرناک۔ انسان کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، پر کسی طرح ایسا ہی 500 روپیہ ہے، ایک آدمی دے رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ رشوت کا میں نے لیا ہے، یہ سود کا میں نے لیا ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ اس کی عید کا جوتا لے لینا۔ اب جیب میں بالکل 1 روپیہ نہیں ہے، اور عید اوپر قریب ہے، اور کوئی صورت نظر بھی نہیں آ رہی بھی کہیں سے جوتا لے لیں، تو ایسی صورت میں یہ ہے خطرے کا راستہ۔ یہاں اس کو ایک طرف پھینک کر، کوئی جوتا نہیں ہے، پیدل چل کر عید پڑھنے کی خواہش کا غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، ناراض نہیں کرنا۔ اس 500 روپے کے ذریعے سے جو نیا جوتا لوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں ویسے ہی بغیر جوتے کے جا کر عید پڑھ لوں۔ کوئی سامنے صورت آ گئی ہے، اب دل، جذبہ، خواہشات انسان کو مجبور کر رہی ہیں کہ دیکھے یہ خطرے کا عالم ہے، تو اس کو طے کرنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ کوئی بھی صورت ہے، انسان کے گناہ کے جتنے مقامات ہیں، مواقع ہیں، ماحول ہے،
وہاں گناہ سے جب تک آگے نکل نہیں جاتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے دیدار کی کیفیت نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں تو اس بارے میں ایک صراحت ہے، جو آدمی کسی غیر محرم پر نظر اٹھانے لگا لیکن پھر اللہ کے خوف سے اس نے نظر کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو حلاوت الایمان یعنی ایمان کا حلوہ اللہ تعالیٰ دل میں اس کے اتار دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک خطرے کا راستہ طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ جی، دیکھا نہیں جس نے کبھی سمجھے گا بھلا کیا، دیکھا نہیں جس نے کبھی سمجھے گا بھلا کیا، اف کوچے محبوب کے دن رات کا عالم، دیکھا نہیں جس نے کبھی سمجھے گا بھلا کیا، اف کوچے محبوب کے دن رات کا عالم۔ یہ تعبیر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت اور کیف اس کو کبھی نہیں نصیب ہوا، تو اس کے سامنے اگر اس طرح دیوانگی کا تذکرہ اور جنون کا تذکرہ اور جو اللہ کے عاشقوں کی جنون اور دیوانگی کی جو کیفیات اور واقعات ہیں، جب ان کے سامنے بیان کیا جائے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے گا۔ جو اس عالم سے گزرا ہے، جس نے کچھ چکھا ہے اس میں سے، تو وہ اس کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ یوں تو آدمی کسی کو دیکھے کہ وہ مسجد کے در و دیوار کو چوم رہا ہے، اس کے فرش کو چوم رہا ہے، مٹی اٹھا کر بوسے دے رہا ہے، تو سارے اس کو پاگل سمجھیں گے۔ وہ ایسے دیوانگی میں گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور اپنا سینہ یوں چاک کرتا ہے اور اللہ اللہ پکارتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کوئی دیکھے تو یہی سمجھے گا کہ یہ پاگل ہے، اس کی عقل کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن جس نے اس راستے کی کچھ نہ کچھ لذت چکھ لی ہے، اس کوچہ کا رات دن دیکھ لیا ہے، اس کو پوری طرح سمجھ آتا ہے کہ یہ بیچارہ اپنے بس سے باہر ہو گیا ہے، اس کے اندر برداشت کم ہے، اور اس پر جو اللہ کی رحمت کا جو دریا ہے، جو موج ہے، وہ اس کی برداشت سے زیادہ اس پر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر یہ عالم چھایا ہوا ہے۔ جی، قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں، قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں، پاتا ہے جو قسمت سے مناجات کا عالم۔ مناجات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، راز و نیاز کی باتیں، اللہ سے بات کرنے کی جو کیفیت ہے، جب انسان کو وہ لذت اور کیف محسوس ہوگا تو دنیا کی جتنی جنتیں ہیں وہ ساری کی ساری قربان کر دے گا۔ اس صحابی کا واقعہ سنا ہے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شادی ہوئی، ابھی ایک رات گزاری اور صبح ابھی غسل بھی نہیں کیا، اس سے پہلے اعلان سن لیا اللہ کے راستے میں جہاد کا، تو دیر نہیں کی، وہیں سے سیدھا میدان جنگ میں وہاں شہید ہو گئے۔ تو فرشتے ان کو اٹھا کر فضا پر
غسل دے کر لائے ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کو مناجات اللہ سے بات کرنے کی لذت مل گئی ہے وہ دنیا کی جنت کو قربان کر دے گا۔ جس کی شادی ہوئی ہے اس کو اس کا پتہ چل جی۔ بس پوچھئے ان سے جو محبت پہ فدا ہیں، بس پوچھئے ان سے جو محبت پہ فدا ہیں، حرکات کا سکنات کا لمحات کا عالم، بس پوچھئے ان سے جو محبت پہ فدا ہیں، حرکات کا سکنات کا لمحات کا عالم۔ اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کے محب ہیں، ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو انداز اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب عاشق وہ انداز اختیار کرتا ہے تو اس انداز اختیار کرنے میں اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ عاشق سے پوچھیں سکنات کا، حرکات کا، لمحات کا عالم، یعنی جب وہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے نا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، تو جب وہ ادا اختیار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اس لمحے میں جو لذات اور کیفیات، اس حرکت اور سکون میں جو لذات اور کیفیات محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو اس میدان کا نہیں ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ویسے تو آدمی سوچتا ہے بھئی روٹی کھا رہا ہے، اس میں کون سی بات ہے، دیکھ رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، بول رہا ہے، خاموش ہو رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اب اس میں کون سی کیفیات ہے۔ لیکن جو اللہ کا عاشق ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے نا تو وہ دائیں کروٹ پر اپنا یہ ہتھیلی اپنے گال کے نیچے رکھتا ہے، دوسرا اوپر رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ میری اس کیفیت سے میرا رب خوش ہو رہا ہے۔ اٹھتے ہی فوراً آنکھیں ملتا ہے اور دعا پڑھتا ہے۔ اب یہ حرکات اور سکنات ہیں اور بول ہیں، ان لمحات میں اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ پانی پی رہا ہے اس انداز میں جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے عشق کا راستہ مزیدار راستہ ہے، اور کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اختیار کرنے، ان اداؤں کے وقت جہاں یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام لذت کا مل رہا ہوتا ہے، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا محبوب، اور محبوب کو تو لوگ خوش کرتے ہیں نا، تو جو اللہ کا محبوب بن رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش نہیں کرے گا، اس لیے ہر لمحہ اس کو لذتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک شعر پڑھو بس۔ بس اہل محبت کو نظر آتا ہے احمد، بس اہل محبت کو نظر آتا ہے احمد، خاک در محبوب کے ذرات کا عالم۔ شاید اس کا مقصد یہ ہو، مطلب کہ لوگ جس کو ذرہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن محبوب کے در کا وہ ذرہ بھی جو عاشق اور محب ہوتا ہے اس کے ہاں وہ ایک عالم ہوتا ہے،
یعنی اس کی بھی اتنی قدر ہوتی ہے جتنا عالم کی قدر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جس ایک کلمے سے خوش ہو جائے قیامت کے دن 10 گنا بڑی جنت دے گا دنیا سے، ایک کلمہ پر۔ تو دنیا والے تو ان کلمات کو ذرات سمجھ رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بھئی کیا ہے یہ چند کلمات ہیں، یہ ذرے ہیں۔ لیکن جو عاشق ہوتا ہے ان کے ہاں اس ذرے کی قدر ہے، یہ ذرہ نہیں ہے، یہ پورا عالم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور عشق اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دیوانگی اور جنونیت نصیب فرمائے، پھر انشاءاللہ زندگی کے ہر لمحے کے مزے انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے۔